الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ وظائف میں سے آج ہم وظیفہ لے کے آتے ہیں سورہ ملک کا رات کو سونے سے پہلے باقاعدہ تلاوت کرنا، باقاعدہ پڑھنا، جو کہ 29ویں پارے کے اندر ہے۔ آئیے پہلی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ یہ ساری کائنات کا سردار ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پڑھے بغیر رات کو نہیں سویا کرتے تھے۔ لہذا یہ نبی کا سنت طریقہ ہے کہ رات کو اس سورت کو باقاعدہ پڑھ کے سونا۔ آئیے اس پہ دوسری حدیث، یہ سورت کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں سفارش کرے گی۔ اس کو بھی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، یہ اس بندے کے لیے سفارش کرے گی جو رات کو یہ سورہ ملک پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس بندے کو معاف فرما دے گا اس کی سفارش پر۔ بلکہ آئیے تیسری حدیث ہے، اس کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ لے کے آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ہر رات کو یہ سورہ ملک جو ہے وہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی وجہ سے اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں سورت کا نام رکھتے تھے سورہ مانعہ، عذاب قبر سے روکنے والی سورت۔ لہذا ہر مسلمان کا حق ہے رات کو سونے سے پہلے جب ہم بستر پر جاتے ہیں پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں، بلکہ اپنے بچوں کی زندگی کا بھی حصہ بنایا جائے اور ان کو یہ سکھلایا جائے کہ بیٹا رات کو پہلے سورہ ملک پڑھیں بعد میں سوئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ ملک پڑھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔